السلام علیکم، میں ہوں حسن ظفر اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسنین جاوید صاحب، ملیحہ کیانی صاحبہ۔ ڈاکٹر صاحب کو آپ جانتے ہیں، پولیٹیکل انالسٹ ہیں، اکانومسٹ ہیں۔ ملیحہ صاحبہ ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں، اور آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان میں سیاسی موقع پرستی کی ایک تاریخ جو رہی ہے، جس کا کلمینیشن پوائنٹ یعنی بام عروج یا نقطہ عروج آپ نے زمان پارک کی سڑکوں پہ دیکھا ہے، اور ابھی بھی وہ ڈرامہ جاری ہے۔ وہیں سے بات شروع کرتے ہیں۔ سو ویلکم ٹو دا ڈاکس ٹاک۔ ملیحہ صاحبہ، کیسے دیکھ رہی ہیں آپ یہ جو عمران خان صاحب کے گھر کے باہر ایک مجمع لگا ہوا ہے، اور یہ یہاں ملک میں ایک سیاسی اور کیا سول وار کی صورتحال کے کریٹ؟ سول وار تو خیر ہم ابھی تک نہیں پہنچے اس نہج پہ، اچھا، لیکن شاید ہم پہنچ، اسے ہم کیسے ڈیفائن کریں گے؟ وہ کیا ہو جائے گا جب آپ کہیں گے کہ ہاں اب یہ سول وار ہو چکی ہے؟ سول وار تب ہوگی جب آپ کے ایک ایک گھر سے ایک ایک آدمی، ایک ایک عورت، ایک ایک بچہ سڑکوں پہ آئے گا، یعنی سب آ جائیں؟ سب آ جائیں گے۔ جب آئے گا نا بلڈی ریولوشن، تب آئے گی سول وار۔ اچھا، اس سے آپ سول وار کہتے ہیں؟ یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے سول وار؟ ڈیفینیشن ہے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی کیا ہو رہا ہے؟ ابھی جو ہے اس کے بارے میں آپ کے کیا خیال ہے؟ ابھی تو ایک پولیٹیکل سرکس ہو رہا ہے، اوکے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو تھوڑا سا اور پیچھے لے جائیں تو آئی تھنک ہمیں اسٹارٹ کرنا چاہیے 2013 کے جنرل الیکشن سے۔ اوکے، ٹھیک ہے، 2013 کے جنرل الیکشنز ہوئے اور ایک نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے، اوکے، پی ایم ایل این کو پی ایم ایل این آ گئی، حکومت بنا لی انہوں نے، اور یہ نیریٹو آہستہ 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 پنپتا رہا کہ بھئی یہ پرو اسٹیبلشمنٹ گورنمنٹ بنی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد بہت ٹرن آف ایونٹس آئے، ہم نے دیکھا کہ بیچ میں ہمارے دھرنے، بہت دھرنا پالیٹکس ہم نے دیکھی۔ جب دھرنا پالیٹکس 2014 میں طاہر القادری صاحب کینیڈا سے بلا لیے گئے، وہ بھی یہی بات کی جاتی ہے کہ وہ بھی موقع پرست شخص تھے، ان کو بھی یہاں پر انسٹال کیا گیا کہ آؤ بھائی تم ذرا تھوڑا ڈسرپشن کریٹ کرو، تھوڑا پریشان کن ماحول کریٹ کرو۔ وہ ہوا۔ ساتھ میں عمران خان صاحب نے ایک بہت لمبی تحریک چلائی، 120 دن کا انہوں نے دھرنا کیا، پاناما پیپرز کا ایشو آ گیا، اب کرپشن چارجز ہو گئے، نااہلی ہو گئی، اور یہ سارا مدعا جو ہے وہ آپ پی ایم ایل این کے کھاتے میں ڈل گیا، اور انہوں نے بڑا طریقے سے یہ لوگوں کو آگاہ کر دیا کہ بھئی یہ سب کچھ ایک ملٹری بیکنگ کی وجہ سے ہوا ہے۔ یعنی پی ایم ایل این نے یہ پرسپشن کریٹ کیا کہ ہمارے خلاف جو کچھ ہوا وہ آرمی نے کیا، اور یہ جو سٹوجز ہیں جس کو ہم جیسے طاہر القادری کے اور عمران خان بھی ہیں، فاسٹ فارورڈ 2018 الیکشنز دوبارہ الیکشنز ہو گئے، پی ٹی آئی جیت گئی۔ اگین کچھ حلقوں میں یہ کہا گیا کہ پی ٹی آئی جیتی اس وجہ سے کہ اگین ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے، ایگزیکٹلی، ہاں جی، ان کے بغیر تو جیتتا کوئی نہیں، اس کے بغیر کوئی جیتتا نہیں ہے۔ وہ آ گئی، حکومت میں آ گئی۔ جب وہ حکومت میں آ گئی تو پھر گٹھ جوڑ دیکھا گیا کہ بھئی اس کا گٹھ جوڑ ہے ہمارے ڈی جی صاحب کے ساتھ، وہ سب جانتے ہیں، وہ تو زبان زدیام ہو گئی، ہو گئی کہ ان کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے، وہ ان کی بیکنگ کی وجہ سے آئے ہیں۔ اس کے اوپر پھر لندن سے بیٹھ کے ویڈیو لنک میں یہ کہا جا رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا، پہلی بار میاں صاحب کہہ رہے ہیں مجھے کیوں نکالا۔ میاں صاحب کو یہ ایک ڈاکٹر صاحب آپ کو شامل گفتگو کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ یہ انہوں نے طاہر القادری صاحب کا تذکرہ کیا، ملیحہ کیانی صاحبہ نے ابھی میاں صاحب کا تذکرہ کیا، طاہر القادری صاحب بھی، مطلب یہ مجھے تو اب ذرا پولیٹیکل ڈسکشن میں اب بڑے آپٹکس کا بہت ذکر ہوتا رہا نا یہاں پہ، تو وہ طاہر القادری صاحب بھی ایک خاص یہ ڈیزائنرز انہوں نے، میاں صاحب نے اور طاہر القادری صاحب کے ڈیزائن، جو ڈریس ڈیزائنرز ہیں، ان کے بارے میں جاننا چاہوں گا کہ میاں صاحب بھی بہت فلیمبوائنٹ کپڑے پہنتے ہیں، طاہر القادری صاحب بھی پہنتے تھے۔ اس کا ہماری کوئی سیاست میں کوئی خاص رول ہے یہ ان چیزوں کا؟ انفیریورٹی کمپلیکس ہے سر، مطلب غربت سے جب اچانک امیر ہوتے ہیں تو جو بھی حسرتیں ہوتی ہیں وہ پوری کرنی ہوتی ہیں، تو وہ عراقی بننا چاہتے تھے، شامی بننا چاہتے تھے، لیکن لائنوں والے جو ہے نا وہ انہوں نے دھاریوں میں کنورٹ کر لیا۔ سو اور جو میاں صاحب ہیں وہ لال کپڑے پہن کے جو ہے وہ ڈان چپالو اور پتہ نہیں کیا کیا بننا چاہ رہے ہیں۔ سو یہ ان کی جو ہے اندرونی عکاسی ہے کہ ابھی تک ان کے اندر سے غربت ختم نہیں ہوئی۔
وہ اندر سے اندرونی طور پہ غریب بھی ہیں. میاں صاحب تو ایکٹر بننا چاہتے تھے. اچھا دوسری سب جو آپ نے سوال کیا نا سر امپورٹنٹ، جو ملیحہ صاحبہ نے بھی بات کی ہے، دیکھیں ایک طریقہ کار چلا ہے. ایک حمید گل صاحب تھے، بالکل ایسے ہی تھے. حمید گل صاحب نے عمران خان کو پہلی دفعہ جو ہے اس کا برین اسٹریٹ کرنے کی کوشش کی، برین ڈرین، ٹھیک، اور کہا کہ تم ایک بڑے مقصد اور بڑے مقاصد کے لیے، یہ ان دور کی بات ہے، یعنی جس ٹائم پر خان 40 کے تھے جب انہوں نے نئی نئی پی ٹی آئی نہیں، اس وقت ان کا ارادہ بھی کوئی نہیں تھا، لیکن یہ تھا کہ ایک وہ فلیم بوائے تھا، ان کا بہت زیادہ سٹارڈم تھا، اور ایک وہ انٹروورڈ آدمی تھے، لیکن آف کورس انٹروورڈ ہمیشہ جو ہوتا ہے وہ بہت شاطر چلاک ہوتا ہے، لیکن اپیرنٹلی ایک وہ کدو نما انسان لگتا ہے، لیکن وہ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا حمید گل صاحب کا ایک نظریہ تھا، وہ نظریہ یہاں سے بنا اور انہوں نے ایک جہادی مومنٹ شروع کی، اور اس کے بعد جو ہے جو ایک جنگ ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی وہ افغانستان کے جہاد کی شکل میں ہمارے سامنے آ گئی. اب یہاں پر ایک رول میں آپ کو بتانے لگا ہوں 4 لوگوں کا. حمید گل، حمید نے عمران خان کو ٹرین کیا. حمید گل کے بعد ایک اور حمید گل بنا جنرل پاشا. جنرل پاشا کے بعد ایک اور بنا ظہیر الاسلام. پھر ایک اور جو ریسنٹ ٹائم کا جو حمید گل ہے جس کا آئیڈیالوجی چینج ہے وہ ہے جنرل فیض حمید. ٹھیک ہے. اچھا اب ان 2 کو میں سمجھانا چاہوں گا، معذرت کے ساتھ سمجھانا بتانا چاہوں گا. حمید گل جو تھے وہ ایکسٹریمسٹ تھے، جہادی تھے. وہ جو ہے وہ کہتے تھے اسلام کا فائدہ اسی طرح اٹھایا جائے جیسے وہ ایک اسٹینڈ اپ کامیڈی میں کہتا ہے کہ میرے کو 4 کا حکم ہے، میرے کو چلتا ہے، ٹھیک ہے، میں کچھ بھی کر سکتا ہوں. اسی طرح اسلام ہے اور اسلام کے پاس جہاد ہے، ہم جس وقت مرضی چاہیں جہاد کا اعلان کر دیں. یہی بات حمید گل نے بڑے انٹلیکچوئل انداز سے، بڑے پریگمیٹک انداز سے، بڑے اسٹرکچر انداز سے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی، اور خان صاحب جو ایک سیکولر آدمی تھے ان کو اسلامائٹ کر دیا اور کہا کہ ایک ہی کارڈ پاکستان میں کھیلا جاتا ہے، وہ ہے مذہب. اب سر یہ جنرل حمید گل نے ایک بہت بڑے 2 ڈیکیڈز کے اوپر جو ہے نا ذہن سازی کی اور لوگوں کو اس طرف راغب کرتے گئے. ادھر ایک نیا کام ہوا کہ ظہیر الاسلام کو 2013 سے پہلے ایک خط کھا گیا کہ اس نے کہا کہ ایک نیا آئیڈیا پیدا کرنا چاہیے، ہمارے پاس بہت ڈیفیسٹ آ گیا، قوم جو ہے وہ نون لیگ کو ہٹائے اور یہ جو پیپلز پارٹی ہے یہ بھی ہٹائے. یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ 2018 میں فوج کے اوپر، یہ 2013 کے الیکشن کے بعد فوج پہ رکھا گیا. میں ملیحہ صاحبہ کی بات کو ویلیڈیٹ کرنے لگا. نہیں میں یہ ظہیر الاسلام صاحب کو کنیکٹ کر رہا ہوں. تو ظہیر الاسلام صاحب اس وقت ڈی جی تھے جی 2013 میں. ایگزیکٹلی یہ میں کنیکٹ کر رہا ہوں. اب انہوں نے کیونکہ سوال کر دیا اور انہوں نے آف کورس جواب بھی دیا، اور ان کا جو تھیسس ہے بالکل ٹھیک ہے، میں اسی کو ویلیڈیٹ کرنے لگا ہوں کہ قادری صاحب کیوں آئے. اچھا قادری صاحب اس لیے آئے کہ ظہیر الاسلام نے بہت سرچ آؤٹ کیا، اس نے سارے، وہ بیسیکلی عیدگاہ شریف کا مرید ہے، اور اس کا ایک بریگیڈیئر جو تھا اس کو بہنوئی تھا، اور اس کا جو اس کو ری اسٹیٹ کروایا تھا، وہ یہ چاہتے تھے کہ حمید گل کے بعد ایک نیا نظریہ لے کر آئے تھے. وہ یہ چاہتے تھے یا تو فوج کے زور پہ بیک پہ ایک نیا پولیٹیکل اسپیکٹرم ڈیولپ کیا جائے جس کی جو لیڈ ہے نا وہ دیوبندی اور جو کیا نام ہے اس کے وہابیت وہ ختم کر دی جائے، اور بریلویت جو ہے نا وہ کیونکہ تعداد میں زیادہ ہے، وائی ناٹ دے رول. سو اب بریلویوں میں یعنی اور ایک انٹرنیشنل سپورٹ بھی تھی ان دنوں بریلوی کی کہ یہ صوفی اسلام کی زمانے میں بڑی سپورٹ بھی چل رہی تھی. ہاں اچھا اہل سنت والجماعت کے جو پرومیننٹ لوگوں میں دیکھا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ حامد کو، حامد خان وہ جو مولوی حامد ہے وہ دیکھا گیا، اہل سنت والجماعت کو دیکھا گیا، اہل تشیع کو دیکھا گیا، اور یہ خاص سیکٹ کو ملا کے دیکھا تو ایک پرومیننٹ آدمی کو چاہیے تھا جو 3-4 زبانیں جانتا ہو. تو قادری صاحب انگریزی بول سکتے ہیں، قادری صاحب جو ہیں وہ ورلڈ اوور 90 جو ممالک ہیں ان کے اندر ایکسیس رکھتے تھے. اسی طرح سے وہ کینیڈین نیشنل ہونے کی وجہ سے جو ہے پوری دنیا کے اندر ان کا ایکسیس بھی تھا، CNN کو بھی وہ کنوے کر سکتے تھے. چنانچہ انہوں نے یہ 2 کام کیے کہ ایک خان صاحب اس وقت نمبر 2 تھے، ان کی چوائس نہیں تھے، وہ قادری صاحب پہ کام کرنا چاہتے تھے. قادری صاحب کے ساتھ جب قادری صاحب ان کی چوائس نمبر 1 تھی. نمبر 1 چوائس. اچھا نمبر 1 چوائس کے مطابق وہ چاہتے تھے کہ امام خمینی کا ایک کانسیپٹ دیا جائے، اور ایک جو ہے وہ آیت اللہ کا کانسیپٹ دیا جائے، ایک حجت اللہ اسلام کا کانسیپٹ دیا جائے، اور ایک تھیولوجیکل گورننس یہاں پہ ڈیولپ کر دی جائے. اور بریلوی سے کو پرومیننٹ، صاحب چاہ رہے تھے، یہ ظہیر الاسلام چاہتے تھے.
اچھا یہ سارا جو غبار ہے یہ ابھی تک ظہیر الاسلام خان صاحب کو آپ مجھ سے پھر پوچھیں گے کہ خان صاحب کو یہ کون اللہ اللہ کی باتیں بتاتا ہے, کون بریلوی سیٹ کے قریب کر رہا ہے, کون داتا صاحب بھجواتا ہے, کون بابا صاحب کے جو ہے وہ فرض صاف کراتا ہے. کہ یاد رکھیں کہ بنیادی طور پہ خان صاحب دیوبندی سیکٹ کے ہیں. اب ظہیر الاسلام صاحب نے یہ پوری کی پوری جو ہے وہ ڈیولپمنٹ کر دی اور ان کو کہا کہ اگر آپ نے 20,000 قتل دے دیے اور 5 لاکھ کے ساتھ آپ نے پورے اسلام آباد کو جائم کر دیا تو اس طریقے سے آپ انقلاب لے آئیں گے. اچھا یہ فرمائش کی گئی تھی؟ یہ فرمائش نہیں, یہ پورا اسکرپٹ سنا رہا. اچھا. اور ساتھ میں عوامی طاقت کو کرنے کے لیے جو لبرل برگرز ہیں ان کو نکالنے کے لیے بھی انہوں نے عمران خان کا نام تجویز کیا تاکہ پیرالل چلیں. ان کے درمیان میں ایک اور کریکٹر تھا, اس کا نام میں لینا نہیں چاہتا, لیکن ان کو دونوں حلقوں کے اندر سے دل پذیر یا لالا کہا جاتا تھا. اچھا. وہ لالا جو ہے وہ دونوں کو ایک ہی ٹائم میں سائملٹینیسلی دونوں کو بتاتا تھا کہ آپ نے آدھے گھنٹے کے ڈیفرنس کے ساتھ کس طرح موو کرنا ہے. ظہیر الاسلام یعنی اس پورے فساد کی جڑ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں, حمید گل کے بعد ظہیر الاسلام ہے. ٹھیک ہے. ظہیر الاسلام کا جو خط جاری تھا اس نے کہا کہ بریلوی سیکٹ بہت اوپر چلا جائے اور اس کو آف کورس اہل سنت والجماعت جو ہوتی ہے اس کو یعنی اہل تشیع کے ساتھ بہت بڑا پرابلم نہیں ہے. صرف امام احمد رضا خان بریلوی نے کفر کا فتویٰ دیا تھا, ادروائز عام طور پہ اگر رجحان دیکھیں تو اہل بیت کے ساتھ محبت ہے, باقی معاملات ہیں تو کوئی بہت بڑا پرابلم نہیں ہے. ہم بھی اتنا ہی احترام کرتے ہیں کربلا کا اور باقی معاملات کا اور مجالس کا اور باقی چیزوں کا, تو اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. اچھا اب انہوں نے کیا کیا کہ جنرل پاشا بنا چکے تھے عمران خان کو ایز بین سیکولر لیڈر. اب یہاں پر آپ بڑے انٹرسٹنگ بات سنیں, جنرل پاشا یہاں تھے ڈی جی آئی ایس آئی اور اے ڈی سی تھے جنرل ظہیر الاسلام. اوکے. اچھا ادھر جنرل پاشا تھے وہ خان کو ایک الٹرنیٹ لیڈرشپ یعنی تیسری بڑی قوت کے طور پر لے کر آئے اور انہوں نے ان کو تیار کر دیا. اس کے ساتھ انہوں نے کہا جہانگیر ترین ایڈ ہو جائے, فلاں ہو جائے. خان صاحب سیکولیرٹی کی وجہ سے ان کے ساتھ سارے کے سارے جو ہے وہ بڑے بڑے خاندان اٹیچ ہونا شروع ہو گئے. اور جہانگیر ترین کو آپ کو پتہ ہے وہ پیپلز پارٹی کے تھے اور بہت پیسہ ہے. علیم خان کو پکڑ کے وہ ادھر لے کر آئے. اسی طریقے سے بڑی پاکٹس جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئی. یہاں پہ جب جنرل پاشا پک کر چکے تھے عمران خان کو, جنرل ظہیر الاسلام نے قادری صاحب کو پک کر کے لے آئے اور قادری صاحب کو جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ آدمی ہے جان دے گا, اور ان سے کہا تھا کہ اگر آپ اتنا انقلاب لے آئیں تو اتنا اکٹھا کر دیں تو ہمارے لیے جو ہے وہ اسمبلی پہ حملہ کرنا, پی ٹی وی کو اڑا دینا اور میرے ہم وطنوں سے پہلے اس دفعہ ہم ہم وطنوں نہیں کرنا چاہتے. یہ سارا کا سارا پلان میں پھر بتانا چاہتا ہوں, پوری ملٹری کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. اور یہاں میں بتاؤں گا کہ رحیل شریف نے اس پورے کو ختم کیا, اس پوری انارکی کو ختم کیا, اور جنرل شریف نے نہایت سمجھداری اور متانت کے ساتھ بیٹھ کر عمران خان کے ساتھ آدھا گھنٹہ لگایا, آدھا گھنٹہ ان کو لگایا. قادری صاحب کو بولنے کی بیماری بہت ہے, چنانچہ وہ یقیناً وزیر اعظم ہو جاتے, کیونکہ جس وقت ان کا انٹرویو کیا گیا تھا تو انہوں نے 4 گھنٹے بولا تھا جبکہ صرف ان کو سننا چاہیے تھا. اب یہاں تک جب اینڈ گیم آ گئی, انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ بہت بڑا انقلاب لانے والے, اور اس انقلاب کے اندر ان کی شکل صورت, ان کا امامہ, وہ سارا کچھ ڈال کر ان کو ایک خمینی کا کریکٹر دے دیا گیا. اچھا وہ ہو گیا. اچھا اب یہاں پر جب آیا تو امریکہ کی طرف سے اپروول ان کا آ رہا تھا, کیونکہ وہ امریکہ کسی مولوی کو برداشت نہیں کر سکتا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا کوئی پرائم منسٹر تب تک اس کے اوپر ٹھپا نہیں لگ سکتا جب تک وہ امریکن گیٹ سے کلیئر نہ ہو. یہ تھے ظہیر الاسلام. ٹھیک ہے. اچھا اب جنرل پاشا ظہیر الاسلام. اچھا اس کے بعد مزیدار بات یہ, اچھا یہ پوری کی پوری منی ٹریل کی طرح پوری کی پوری آئی ایس آئی چیفز کی ٹریل دیکھیں. اب جو جنرل فیض حمید ہیں وہ اے ڈی سی تھے صاحب کے, نہیں جنرل ظہیر الاسلام. ہاں ٹھیک ہے. اچھا انہوں نے بھی یہی کہا, یہ ان کے اے ڈی سی تھے. اب جنرل پاشا ادھر ہو گئے, ان کے نمبر زیادہ ہو گئے. ظہیر الاسلام بھی جو ہے نا ان سے خائف ہو گئے. انہوں نے کہا کہ ان کے اندر وہ دم نہیں, کیونکہ قادری صاحب بڑا تیز آدمی تھا. اس نے اپنی اولاد کو یہ کہا, 2 بندوں کو, انہوں نے کہا میرے بیٹوں بات سنو, آپ نہایت ہی ڈرپوک باغ کے 2 ڈرپوک بیٹے ہیں, چنانچہ خبردار سینٹلی آپ نے دنیا کی وزارت عظمیٰ کو لات مار دینا لیکن کینیڈین نیشنلٹی نہیں چھوڑنی.
ٹھیک ہے جی. اچھا انہوں نے اپنے 14 قتل کروائے, انہوں نے اور بندے مارنے کا وعدہ کیا تھا, بہت بڑا وعدہ کیا تھا, اور یہ سارا کا سارا مدعا آف کورس کروانا تھا رانا ثناء جو رانا ثناء اللہ سر. سر مجھے بتائیں نہیں کرائے تھے رانا ثناء اللہ جب ادھر گیم کھیلنے آیا تھا, بڑے پرویز الہی نے زبردست بات کی تھی کہ ایڈا چول ہے انہیں ہی نہیں پتا چلے ایسی کر کی رہے اس بیچارے کی گاڑی سے. وہ الگ بات ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب کا منہ جو ہے وہ نیزے کے منہ ورگا, شمر کے نیزے کے منہ ورگا. سو اب پوائنٹ یہ ہے کہ یہاں پر آپ کی ٹریل سمجھ گئے کہ یہاں پر یہ دیکھیں کہ یہ جب جو جنرل فیض حمید ہیں یہ اے ڈی سی تھے نہیں ظہیر الاسلام. اچھا اب ظہیر الاسلام کا مائنڈ سیٹ, اب قادری صاحب جو ہیں انہوں نے ایگزیکٹ پلان بنایا ہوا تھا خود سے. ایک تو سمجھداری اس طرح سے کر گئے کیونکہ ان کے پاس ان کو یہ پتا تھا کہ وہ ووٹ میں الیکشنز میں اور عوام میں بالکل مقبولیت نہیں رکھتے. nobody likes him. اچھا وہ جو علمیت بھی بیان کرتے ہیں اس کے اندر اجتہاد کا کوئی نام نہیں ہے. یہ بات ضرور ہے کہ اس کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ہے, جنیرک اسلام کی طرف گئے ہیں, اور وہ بھی ڈر کے ہمیشہ جو ہے فتویٰ جات اور ان چیزوں پہ کام کرتے ہیں. لیکن انہوں نے فتویٰ دیا تھا سوسائڈ بامبنگ پہ, اگر آپ کو یاد ہو تو انہوں نے پوری کتاب بھی اس پہ لکھی تھی. تو واحد ہمارے میرے خیال سے ریلیجیس کلیرک ہیں جنہوں نے کھلے عام فتویٰ دیا تھا. اچھا اس سے پہلے بھی جنہوں نے دیا تھا وہ مارے گئے تھے. اچھا انہوں نے جو دیا تھا یہ 2 زبانوں میں دیتے ہیں ہمیشہ, انہوں نے بالکل فتویٰ دیا تھا. نارمے میں الگ بات کرتے ہیں, انگریزی میں الگ بات کرتے ہیں, پیس ہارمنی یہ جو یہ معاملات ہیں یہ دوغلی شخصیت کے مالک ہیں. وہ اس طریقے سے وہاں جا کے جو بات کرتے ہیں, آپ انگریزی کی تقریر اردو سے ملائیں گے تو دونوں نہیں ملیں گی. ان کو یہ یقین ہے کہ اردو والے وہ انگریزی نہیں سمجھتے. حالانکہ بات یہ کہ انہوں نے پورے اورینٹلسٹ کا ایک تھنک ٹینک بٹھا رکھا ہے. وہ آپ اچھا انٹرسٹنگ بات یہ کہ امریکہ کے خلاف جتنی باتیں انہوں نے قادری صاحب نے کی تھیں, انہوں نے ایک آرڈر دیا اور کہا کہ یہ سارے کے سارے میرے خطبات اٹھوا دو, کلیئر کروا دو, اور کوئی ایسی کتاب جو میں نے اس کے اگینسٹ کرا دی. اور ایک جو فتویٰ تھا وہ صرف اور صرف خوشنودی حاصل کرنے کے لیے امریکہ کی, وہ کہ ہم جو ہے وہ پیسفل ہیں, ہم فلاں ہیں, اور یہ جا کر امریکہ کی گود میں انہوں نے بیٹھنے کی بہت کوشش کی لیکن انہوں نے ڈسپروو رکھا. ٹھیک ہو گیا جی. اب آگے سر یہ سمجھیں کہ ہو کیا گیا. قادری صاحب جو ہے نا انہوں نے ایگزیکٹ پلان کیا, اور شریف صاحب کو جب انہوں نے کہا کہ دونوں کو سمجھا کے انہوں نے شریف صاحب نے, اچھا میں جنرل شریف کی بہت تعریف کرنا چاہتا ہوں یہاں پر کہ انہوں نے ظہیر الاسلام کے سارے پلان جو کو کا پلان بھی تھا. اچھا ظہیر الاسلام کو بھی چاہتا تھا اور جنرل ظہیر الاسلام بھی جنرل بننا چاہتا تھا. اسی طریقے سے جیسے ہی آپ یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کو بائی پاس کر کے جو جنرل فیض حمید ہے وہ بھی چیف بننا چاہتا تھا, اور جنرل باجوہ نے اس کا جو ہے پورا آئیڈیا آف کو جو ہے وہ اس کو ختم کر دیا, سبوٹاج کر دیا. ہر گیم ہاتھ سے یہاں سے نکلی کہ باجوہ صاحب کو جیسے گیم کھیلنی چاہیے تھی وہ اس لیے نہیں کھیل سکے کیونکہ انہوں نے جو ٹٹو پالے تھے وہ ایف اے پاس, بی اے پاس, سستے اور گھٹیا قسم کے لیے کہتے ہیں. چائنا کے جو ٹک ٹاکرز سے لیے تھے انہوں نے, وہ کہتے ہیں چائنا کی چیز یا تو شام تک یا تو ساری زندگی چلتی ہے, یا تو چل گئی نہیں تو شام تک. تو ان کے پاس یہ عمران ریاض خان یہ اور پھر جو صدیق جان, اس طرح کے ٹٹوؤں کی ایک بہت بڑی کریل جو ہے وہ 6 سپٹمبر کو انہوں نے فرسٹ سیٹ پہ بٹھا کے ان کو عزت سے نوازا. اب انہوں نے جو بیانیہ فوج کا پہلے بنانا تھا اب وہ ان کے اگینسٹ چلے جائے. اور اب ہوا کیا کہ خان صاحب جو ہیں وہ انقلابی باتیں کرتے کرتے اسی نظام کا حصہ بن گئے, اسی کیپٹلزم کا حصہ بن گئے, اسی کارٹل کا سسٹم حصہ بن گئے, اسی بزنس کمیونٹی کا حصہ بن گئے, اسی 1% اشرافیہ کا حصہ بن گئے. اور پھر انہوں نے کیا کیا کہ اب آپ ایک سوال سر, سوال یہ ہے کہ اس وقت جہاں پہ جو ہونا تھا ہو گیا, with all this background that we all know, سارا دن ہم یہ ساری باتیں ہمیں رٹی ہوئی ہیں ساری, اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے یہ بتائیں. میں دسوں دو میں دسوں میں ہوں ادا کر کے نتیجہ یہ بننا کہ آپ کا پاکستان کا بنے گا افغانستان. معاذ اللہ معاذ اللہ, اب میرے منہ میں خاک, God forbid, Pakistan will not survive with this democracy unless a sincere general will come with a belt, اور آپ کو جو ہے وہ کمال اتاترک چاہیے. اس کا حل یہ, there is no solution for democracy. بالکل اس کے اختلاف کرتے ہیں اس بات پہ.
کہ میں وہی آپ سے عرض کر رہی تھی کہ اگر ہم 2013 سے ابھی تک کی پالیٹکس دیکھیں تو ٹھیک ہے، پہلے ایک استعمال ہوتا رہا، پھر دوسرا استعمال ہوتا رہا، پھر اب پہلے دوبارہ ریورس پہلے پہ چلے گئے ہیں کہ اب پی ڈی ایم کا آپ الائنس دیکھ لیں، عمران خان کے خلاف فتح کر لیا، لیکن عمران خان اب ان کے گلے کی ہڈی بن گیا ہے، یہ ہمیں بات ماننی چاہیے. یس یس ایبسلیوٹلی، اس نے ریئلائز کر لیا ہے ان کی جسے کہتے ہیں نا کہ سوچ جو تھی، بھٹو صاحب مان گئے تھے تو کیا ہو گیا تھا؟ وہ تو اب ماضی سے آپ سیکھتے ہیں نا. میں بھٹو صاحب مان گئے تو کیا ہوگا اگلے 10 سال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سنیں 3/4 میجورٹی 2/3 میجورٹی کی بات، ایبسولوٹ میجورٹی کر لیجیے، خان صاحب کو مل گئی، کیا تیر ماریں گے؟ بہت کچھ مار لیں گے آپ. لیٹ the fate decide. 3.5 سال کا ذرا مجھے بتائیں گے ریفارم. میں اس کی بات نہیں کری، آپ کو میں یہ بتا رہی ہوں کہ 2018 کے الیکشنز میں ہمیشہ یہ کہا گیا، یہ نیریٹو بلڈ کیا گیا کہ فوج لے کے آئی ہے. ٹھیک ہے، میں مان لیتی ہوں کہ فوج لے کے آئی ہے، اور آپ نہیں مانتی کہ وہ جو نہیں سنیں، آپ کو مانتی کہ فوج سنسیریٹی کے ساتھ چاہتی تھی کہ خان صاحب اچھے کام کرے؟ خان صاحب کے پاس عقل و دانش کی کمی نہیں. فوج اپنا انٹرسٹ کون چھوڑتا ہے مجھے بتائیں؟ فوج کا کیا انٹرسٹ ہے؟ فوج کا انٹرسٹ ہے. آپ کو پتہ ہے پاکستان، یہ بتائیے کہ فوج جو ہے بجٹ کہاں سے لیتی ہے؟ قرضوں پہ. آپ کا جو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ہے وہ کس پہ چلتا ہے؟ 1000 ارب روپے کے قرضوں پہ. آپ کی جو سرکاری پینشن اور تنخواہیں کس پہ چلتی ہیں؟ قرضوں پہ. آپ سبسڈی گرانٹس کس پہ دیتے ہیں؟ قرضوں پہ. آپ جو سینٹرل بینک کو کس پہ چلاتے ہیں؟ قرضوں پہ. پاکستان ہیو نو ریزرو. سو آفٹر دیٹ نہیں سر، اکنامکس آنسر معیشت آپ کو جواب دے رہی ہے کہ پاکستان کے معاشی نظام حل کرنے کے لیے ایک ڈکٹیٹر کی ضرورت ہے. نہیں آپ کے پاس اگر کوئی سولوشن ہے. دیکھیں ایک سوال میں آپ سے کر دیتا ہوں، مجھے بتائیے، اب بتائیے ایران کا میں آپ کے سامنے ایک دے دیتا ہوں. سپریم کونسل بنتی ہے، ٹھیک ہے، الولایت الفقی لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس ولایت الفقی کے اندر امام خمینی سے پہلے علی شریعتی ہیں. علی شریعتی کے درمیان میں ہی جب وہ ان کا ڈسمسل ہو جاتا ہے تو اس میں ڈاکٹر مصدق آتے ہیں. ڈاکٹر مصدق آئل نیشنلائزیشن کرتے ہیں. اچھا، اس نیشنلائزیشن سے ہٹا کے پرائیویٹائزیشن بھی کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد ایک بڑا دماغ، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ کلین شیپ لوگ نہیں چلیں گے ایران میں، چنانچہ امام خمینی صاحب تشریف لے آئے. امام خمینی ایک بہت بڑے فقیہ تھے اور انہوں نے الولایت الفقی یعنی دا گورننس سسٹم along with the theological concepts، انہوں نے اس کو دونوں کو الائن کیا کہ ہر وہ آدمی جو بڑی پوزیشن پہ بیٹھے گا دین کا علم، اور اس وقت یعنی احمدی نژاد سے لے کے ہر آدمی وہاں پر پی ایچ ڈی رہا ہے، ٹرانسپورٹیشن میں، ٹیکنیکل ایجوکیشن میں، ٹیکنیکل اسکل میں، سارے ٹیکنوکریٹس رہے. آپ مجھے بتائیں کہ خان صاحب کے پاس کتنے ٹیکنوکریٹس ہیں؟ فواد چودھری کے اوپر آپ انقلاب لانے لگی ہیں. ایک منٹ، مراد سعید کے اوپر آپ انقلاب لائیں گی، علی زیدی پہ انقلاب لائیں گی، آپ حماد اظہر جو کھڑا کے کرتے ہیں، اور علامہ اقبال کے پوتے پہ جو سینٹ میں کھڑا ہے. ایک منٹ ذرا مجھے بات کرنے دیں. علامہ اقبال کا پوتا انقلاب لگائے گا جو سینٹ کے اندر ککڑوں ککڑوں کی آوازیں نکالتا ہے. سو وٹ ڈو یو تھنک کہ انقلاب کیسے آئے گا؟ کوئی نہیں، معیشت کا ریفارمز بھی نہیں آئے گا. ڈاکٹر حشرت حسین کی 2 کتابیں، 2 کتابوں میں سے پاکستان اینڈ لیٹری اسٹیٹ کوئی سولوشن نہیں نکلا. ٹھیک ہے، اسٹیٹ بینک کا وہ تھا، ہیڈ تھا. اچھا، عشرت حسین نے ایک دوسری کتاب لکھی، گورننگ دا ان گورنیبل. یہ کبھی ان گورنیبل اسٹیٹ ہے، یہ گورن نہیں ہو سکتی. تو پاکستان کے پاس بارڈر کتنے ہیں بتائیں گی؟ اچھا، آپ کے پاس سری کریک ہے، جوناگڑھ کی اسٹیٹ ہے، اس کے بعد کشمیر کا مسئلہ آپ حل کر سکیں؟ 35A لگ گیا کہ نہیں لگا؟ خان صاحب کے ہاتھ سے کشمیر نکلا کہ نہیں نکلا؟ آپ کے ٹوٹل کھلے بارڈر ہیں. آپ یہ اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں کہ پاکستان ایک سیکورٹی اسٹیٹ ہے؟ تو مجھے بتائیں پاکستان میں آپ مجھے اس سچویشن کے اوپر بتائیں کہ آپ کی جب سیکورٹی اسٹیٹ ہوگی تو فارن پالیسی کس کی بیس پہ بنے گی؟ سیکورٹی اسٹیٹ بنائی کس نے؟ دیکھیں اب یہاں سے پاکستان کو ماؤنٹ بیٹن جب پاکستان کو توڑ کے کاٹ کے دیا گیا تھا، ہمیں پورا کشمیر نہیں دیا گیا. اسٹیٹ کا نیریٹو کس نے بنایا؟ نیریٹو نہیں ہے، یہ ہے بالکل نیریٹو ہے. جب ایک ملک میں خوشحالی، ابھی آپ نے مجھے پہلے 2 باتوں کا جواب نہیں دیا. مجھے 2 باتوں کا پچھلا جواب بھی نہیں ملا. چلے ایک بات کر کے جواب آپ نے پہلے 2 کو جواب دے دیجیے نا. جو میں نے آپ کے سامنے جو 2 سینیریو 2 کیس اسٹڈی رکھے اس کا جواب آپ کے پاس ریزلٹ ہے؟
عمران خان فیلڈ ہو چکا ہے. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ اس نے اپنی جو ڈیموکریسی فیل ہو گئی. نہیں, ڈیموکریسی فیل کبھی بھی نہیں. دیٹس ڈیموکریسی فیلز. نو, ڈیموکریسی از نیور. اچھا مجھے ایک دوسری یو ہیو ناٹ لیٹ ڈیموکریسی ٹو ورک. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ ایران کے اندر جو سسٹم چلا وہ چل گیا. اچھا اب 60% ان کی پروڈکٹیوٹی ہے, بالکل ہے, امریکن سینکشنز اس پہ ہیں. اچھا وہ کہیں جا نہیں سکتے, لیکن کروسانٹ سے لے کر جام سے لے کے جیلی تک میرے پاس سارے ایرانی پروڈکٹس پڑے ہیں. اس سے شاندار پروڈکٹس میں آپ کو دکھا ہی نہیں سکتا. امریکہ کے پاس بھی ایسے نہیں ہے. ایک دوسری سسٹم, پریزیڈنٹ شی کنٹینیوس 5ویں صدر بنے, اس کے اندر چوئن لائی واپس آئے, ٹھیک ہے. ڈین شاپنگ نے پورے چائنا کو ایک سخت انقلاب سے ایک نارملائز لبرل جو نظام کی طرف لے آئے. دنیا کا ورسٹ ترین جو ڈکٹیٹوریل نظام چائنا کے اندر ہے, دنیا کا بیسٹ ترین بن گیا. 1.5 ارب لوگ کی آبادی کو اس وقت مینج کر رہا ہے. ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں تو ہماری آبادی جو ہے وہ 50% زیادہ ہے. پاکستان میں اکانومی ہو ہی نہیں سکتی سر, کسی کی بھی اکانومی اس کے ساتھ نہیں ہو سکتی. آبادی بڑھانے والے کون ہیں سر؟ میرا سوال یہ تھا سر, پلیز الاؤ سوال یہ تھا کہ سچویشن جہاں پہ آ گئی ہے, واٹ ول ہیپن ناؤ, that is my question. اب یہ تو اب پریڈکشنز ہی ہیں نا. I want a prediction. کیا ہو سکتا ہے. اگر آپ میری پرسنل اوپینین جاننا چاہتے ہیں تو میری پریڈکشن یہ ہے کہ ابھی نئے الیکشنز ہوں گے. ٹھیک ہے, کب ہوں گے؟ 8 اکتوبر. نہیں, آئین بحران آ گیا, الیکشنز ہو گئے. مثلا یہاں پہ مجھے سوال کرنا پڑے گا. آئین کے مطابق 90 دن کے اندر انٹرم گورنمنٹ آ گئی. 90 دن ختم ہونے کے بعد ایک دن بھی نہیں چل سکتے اپریل میں ہونے چاہیے. لیکن پوری آپ کی تاریخ کے اندر کبھی بھی ٹائم پہ الیکشن ہوئے؟ کب ہوئے؟ ضیاء الحق نے ٹائم پہ الیکشن کروائے تھے. وہ ڈکٹیٹر تھا. اچھا اب کون ہے پاکستان کے اوپر کس وقت تک ڈکٹیشن نہیں چلی؟ اب مجھے بتائیں کہ اس وقت 8 اکتوبر کو ہونے آئینی بحران آ گیا. خان صاحب کو 2 اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے تھی, انہیں نہیں پتا تھا کیا ہونا ہے. اچھا اب توڑ دی. اب مجھے یہ بتائیں کہ 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے؟ 8 اکتوبر کی ڈیٹ اب نیکسٹ نہیں ہو سکتا. الیکشن 8 اکتوبر کو ہو رہے ہیں, ریسکیجول ہو رہے ہیں. آرٹیکل کون سا لگتا ہے؟ 2 to 4 کے مطابق کیا ہونا تھا؟ الیکشنز ہونے تھے. تو کہاں ہو رہے ہیں؟ ہوں گے. سپریم کورٹ کے آرڈر کو آپ بائی لا پہ نہیں لے کے جاتے. سپریم کورٹ کہتا ہے لگ جائے گا. کس پہ آج تک ہائیڈروجن لگا؟ کس پہ آج تک تاریخ میں کوئی ہائیڈروجن دکھائے؟ لیکن لگے گا. پاکستان میں کسی کے اوپر نہیں لگا. آپ یاد رکھیں جو کچھ بھی ہوگا, پاکستان کے جمہوری لوگوں کے اندر عقل, دانش, ایکومن, پریگمیٹسزم بالکل نہیں ہے. یہ نان سینس کریکٹر جو جمہوریت کے اندر آئے ہیں یہ سارے کے سارے وائپ آف ہو جانے چاہیے, اور ہمیں میریٹوکریٹک سسٹم کو لانے دیں, ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کو لانے دیں. اگر نہیں آئے گا پاکستان پوری طریقے سے فلاپ ہوگا. اگر آپ دھرنا زمان پاک روکنا, آپ ایکٹیویزم کرنا, آپ سارا دن جو ہے وہ بورڈ کھیلنا چاہتے ہیں تو لگے رہیں. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے گھر کے اندر ایک کمرے کے اندر آپ نے کچھ یونٹ لگا رکھے ہیں؟ کیا ہمارے پاس کاٹیج انڈسٹری ہے؟ کیا ہماری معیشت مضبوط ہے؟ آپ کے پاس 4.5 لاکھ 5 لاکھ 6.5 لاکھ کا پی ٹی اے ڈال کر 5.5 لاکھ کا آئی فون ہوگا, لیکن آپ کے گھر میں ایک انڈسٹری نہیں ہوگی, ایک چھوٹا یونٹ نہیں لگا ہوگا. ایم آئی رائٹ اور رانگ؟ صحیح کہہ رہے ہیں. سو پھر جب آپ کی معیشت نہیں ہے تو میں نے اچار ڈالنا ہے آپ کی جمہوریت کا. جمہوریت آئے گی تو پھر ہی سارے کام. کون سی جمہوریت؟ اچھا ترکی جمہوریت سے بنا. آپ فورسز کو ترکی میں جمہوریت بنا. اچھا کمال آتا ترک کون تھے؟ جمہوری تھے. ٹھیک تھے, ڈکٹیٹر تھے. اچھا مجھے یہ بتائیں پھر آگے جو چرچل تھے نہیں, آپ نے بھی تو اپنے ڈکٹیٹرز کو دیکھ لیا نا. ایوب خان. اچھا ایک اور بات سر اجازت. ایوب خان گولڈن 60s بیسٹ جی ڈی پی. مشرف باتوں پہ تو پھر میں اگر اس طرح جاؤں تو میں پھر فنڈنگ کی بھی بات کروں گی نا کہ کتنی زیادہ امریکن فنڈنگ آئی. تو بتاتے ہیں امریکن فنڈ تو ہم لیں گے, پوری عمر لیتے ہیں. ابھی سنس فرام انسیپشن لے رہے ہیں, ہم لینڈنگ پہ چلتے ہیں. پاکستان پہ سورس ہے ہی نہیں. ایوب خان کا دور جی ڈی پی کتنے؟ گرین ریولوشن کا کہا جاتا ہے. نہیں, گولڈن. سارے انڈسٹری اس میں لگی, سارے کام اس میں لگے. کرائسلر فورڈ موٹر کے لیے اسلام آباد کو کاٹ کے زبردست بنا دیا گیا, وا فیکٹری بنا دی گئی, ایگریکلچر بیسٹ اکانومی بن گئی. آپ کی یو جسٹ نیم اٹ. مشرف صاحب کے دور کے اندر آپ دیکھیں اس کو ریوائولنگ اور ریفارمنگ 2007 کہتے ہیں. آپ یہاں پہ دیکھیں کہ مشرف صاحب نے بیسٹ ایف ڈی آئی لے کر آئے. دیکھیں ایف ڈی آئی لے کر آئے, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ زبردست آئی کہ نہیں آئی. آپ مجھے بتائیں کہ ساری کی ساری آپ 4 دور نکالیں,
ہر ملٹری دور کے اندر آپ کی جی ڈی پی 7 سے 8 رہتی ہے, ہر جمہوری دور میں 2 سے 3 رہتی ہے, اور اب حالت یہ ہے 5 کی. آپ کو کرنے نہیں دیتے. کون؟ یہ فوجی اور کون؟ ملٹری اسٹیبلشمنٹ. تو فوج کا کیا تعلق ہے؟ آپ کر لیں, فوج اپنے موڈ بنا رہی ہے, اپنے چیزیں بنا رہی ہے, اپنے فوج. آپ ابھی ایک میس کے اندر ملٹری میس کے اندر سموسہ ملتا ہے. سنیں, نہیں سموسے کی بات نہیں, آپ ابھی بجٹ دیکھ لیں. ٹھیک ہے, میں آپ کو, آپ پینشن کہاں سے لیتے ہیں؟ ملٹری بجٹ قرضے سے نہیں, لیکن آپ لے رہے ہیں نا پینشن اپنے ملٹری بجٹ سے نکال. تو کہاں سے لیں؟ اپنے آپ حفاظت نہیں کر رہے. حفاظت سی پیک کا گرانٹر بنائی گئی ہے. سی پیک کا گرانٹر کون ہے؟ اچھا مجھے یہ بتائیے, اپنے اوپر مسلط کہ آپ نے کبھی بھی جمہوری فورسز کو صحیح اسٹیبلائز جمہوری دور کے اندر سی پیک کا بیڑا گرک نہیں ہونے دیا. وہ اس لیے نہیں ہونے دیا کیونکہ آپ پیچھے سے رینز کھینچنا چاہتے تھے کہ بھائی چاہے میں آگے آؤں چاہے میں پیچھے آؤں, میں نے اس کو سنبھالنا ہے, میں نے دیکھنا ہے. میں آپ کا پریگمیٹک آنسر چاہتا ہوں, مجھے ابھی تک کوئی پریگمیٹک آنسر آپ کی طرف سے نہیں ملا. صرف یہ بتائیے کہ چائنا کے سی پیک گوادر کے اوپر ٹوٹل کتنے $1 بلین کی ایف ڈی آئی تھی؟ اب مجھے فیکٹس اینڈ نمبرز تو نہیں یاد. $62 بلین. ٹھیک ہے. اچھا اس سے آگے کیا ہے؟ 70 کلومیٹر کے اوپر چابہار. اچھا چابہار کے اوپر کتنے پیسے لگے آپ بتا دیں؟ $400 بلین. اچھا اتنے دیر میں آپ کی جمہوری قوتیں اگر انسان کی بچی ہوتی تو اس ٹائم پر جو $400 گوادر از دا بیسٹ آف دا بیسٹ. سن لیں, اور اس کا جو ڈائریکٹر جنرل ہے وہ چائنیز ہے, انہوں نے پاکستانی نہیں لیا. ٹھیک, اب مجھے یہ بتائیے کہ چائنا کا جو گارنٹور ہے وہ کون ہے؟ ملٹری. چائنا بات کس سے کرتا ہے؟ ملٹری. امریکن بات کس سے کرتا ہے؟ ملٹری. باجوہ صاحب سے بات کس نے کی؟ IMF کس کی گارنٹی لیتا ہے؟ ملٹری. تو یہ نہ اس حقدار کو پیسے ملنے ہیں نہ کسی جمہوری حکومت کو ملنے ہیں. دے آر ڈچرز, یہ بےایمان ہیں, یہ بچرز ہیں, یہ کارٹلز ہیں, یہ فراڈ ہیں. آپ کی جمہوری قوتیں نہیں چل سکتی اس ٹائم پر. آپ کہہ رہے ہیں کہ 2023 میں الیکشنز نہیں ہونے. سر میری بات سنو, شیخ وقاص ویٹ کرتا رہے, شیخ وقاص ویٹ کر رہا تھا, جنرل ضیاء الحق کا بیٹا وہ ویٹ کر رہا تھا, جیسے ہی ویو عمران کی طرف بنے گی تب اعلان کریں گے. پرویز الہی کسی صورت اس طرح نہ آتا. اب اگلی آپ کی جو تماشے جمہوری ہونے ہیں ان کے اندر صرف ویلڈ ہوتے ہیں عمران خان صاحب. What do you think? نہیں, اب میں پریڈکٹ نہیں کر رہی, میں تو آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ آپ اس کا میں آپ کو بتاتی ہوں. ٹھیک ہے, نہیں وہ ہی از رائٹ اباؤٹ مینی تھنگس. ٹھیک ہے, آپ یہ بات ٹھیک کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل ہم اپرچونزم پہ ہی بات کرتے ہیں. اگر ہم دیکھیں جمشید دستی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں PTI کو, ہم یہ دیکھ رہے ہیں اپنا اعجاز الحق صاحب بھی جوائن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہی تو مسئلہ ہے. ہم پولیٹیکل Why is that a problem? It is a problem. It is a problem in a way کہ ہر بندہ اپنے نیرو پرسنل گینز کو دیکھ کے اپنی لوائلٹیز شفٹ کر رہا ہے. بات اس پہ ہونی چاہیے, بالکل ہونی چاہیے, اور مس گورننس پہ بھی ہونی چاہیے. لیکن ہم فوج کو یا ملٹری کو اس بات سے ایگزمپٹ کر دیں کہ بھائی انہوں نے تو تہلکہ مچا دیا اور انہوں نے اتنی مثالیں قائم کر دی ملک میں ترقی کی جس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ میں بالکل اس حق میں ہوں کہ آپ کٹہرے میں کھڑا کریں اپنے پولیٹیشینس کو, پولیٹیکل پارٹیز کو تنقید کریں, ان کو کرٹیسائز کریں, ان سے کوشچن کریں کہ وائی آر یو ڈوئنگ دس اینڈ وائی ور یو ڈوئنگ بیک دین وین یو ور ان پاور. جی یہ بتائیں کہ چائنا کا سپریم ملٹری کمانڈر کون ہے؟ سر میں ادھر کی بات ایک منٹ, میں 2 سوال کروں گا پھر پاکستان پہ آ رہا ہوں. ٹھیک ہے. چائنا اس ٹائم پہ سیکنڈ بیسٹ اکانومی ہے. بالکل ہے. اچھا اسے سعودیہ ایران کو ملا دیا. بیلٹ اینڈ روڈ ناکام ہونے کے باوجود شاندار جا رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے گلوبل کولیبوریشن. ٹھیک, اس کا سپریم کمانڈر کون ہے؟ پریزیڈنٹ چیف. ملٹری کا بھی وہی کمانڈر. ٹھیک, اچھا اب دوسرا بتائیے کہ خمینائی صاحب کے بغیر ملٹری موو کرتی نہیں کرتی. اچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا سپریم کمانڈر ملٹری کے نہیں تھے؟ بالکل تھے. کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود کو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ سپہ سالار تھے؟ بالکل تھے. ٹھیک ہے. اچھا جتنے جو ملک بنے ہیں ان سب کے سب لوگوں نے جنہوں نے فادر آف دا نیشن ہے, کیا ملٹری بیلٹس کے اندر نظر نہیں آیا؟ ٹھیک ہے. تو جس کے پاس جو کیا یہ جرم ہے کہ سپہ سالار جو ہے وہ ملک کا حکومت نہیں چلا سکتا؟ یہ ڈیموکریسی کس نے پیدا کی تھی اور ایجاد کس نے کی تھی؟ یہ بلا اور بکواس پیدا کرنے والا کون تھا؟ سو مجھے یہ بتائیے کہ جتنی کامیاب ممالک ہیں ان کے اندر 3 MPH ماڈل چلتا ہے. فرسٹ میرٹوکریسی, سیکنڈ پریگمیٹسزم
and third H is honesty. یہ یہ تین تو چیزیں امریکہ میں بھی پریزیڈنٹ کے پاس وہ پینٹاگون چلاتا ہے جی امریکہ. Where is the democracy? On the face of it, it is democracy. On the face of it, there is Imran Khan. So let it تو اس نے work. جو اندر کی جب ڈونلڈ ٹرمپ کو لانا تھا, اب ڈونلڈ ٹرمپ کس کیس میں پکڑا گیا؟ اتنے بڑے اس نے منی لانڈرنگ کی, اس نے 7 دفعہ اس کی بزنسز کو جو ہے اس نے بینکرپٹ ہوا, لیکن اس کے اوپر کیس صرف ایک پروسیکیوشن کا بس. تو اس کا مطلب ہے جب اسٹیبلشمنٹ توشہ خانہ کا کیس ہو گیا تو ایسے ہی نا, وہ جو آپ کہہ رہے ہیں جب ہٹانا ہو تو یاد رکھیں نا کہ آپ لوگ نہیں جمہوریت مانتے تو پینٹاگون سے چلنا چاہیے. آپ ایسا کریں نا, آپ کہہ دیں ہمارے جو بھی سپاہ سالار ہیں کہ آؤ کو لے کے آؤ ملک میں لے آؤ تم لیجسلیشن. کیا ہوتا ہے آپ کی پارلیمنٹ نہیں, آپ پارلیمنٹ جائے. اینٹی امریکنزم آپ کہہ رہے ہیں 75 سال سے آپ کو جو ہے وہ امریکہ ریڈ کر رہا ہے, آپ کو فوج آپ کو سیکیور کر رہی ہے, آپ کو سی پیک لے کے دے رہی ہے, آپ کو سلاموں سے نکالتی ہے, آپ کو عذابوں سے نکالتی ہے, آپ کے ابھی زلزلہ آیا, اگر آپ مر جاتے تو آپ کو نکالنے والی بھی فوج ہی ہوتی, آپ کے ٹرکی کے اندر جا کے نکالنے والی فوج ہے. سو ایک ادارے کو کیوں آپ ذلیل کرنا چاہتے ہیں جب ایک جو میں نے ٹریل بتائی تو ڈیموکریسی دیکھیں مشرف صاحب کو آنا پڑا, دیکھیں اتنا بڑا جب مشرف صاحب کو آنا پڑا مجبوری تھی پاکستان کی. یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ویکیوم ہوتا ہے جب اس کو جگہ لے لیتے ہیں. اچھا بتائیں سب سے زیادہ ڈیموکریسی مشرف صاحب نے نہیں دی, انلائٹن ماڈریشن نہیں دی, بالکل عورتوں کو آزادی نہیں دی, لبریشن نہیں دی, لبرلائزیشن آف اکانومی نہیں دی, نیو لبرلائزیشن ہمارے پاس ہے. سو یہ جو 80 سے زیادہ ڈکٹیٹر ڈیموکریٹ بننا چاہتا ہے اور ڈیموکریٹ ڈکٹیٹر بننا. ڈکٹیٹر اور ڈیموکریٹ کا مسئلہ ہی نہیں, آپ کے پاس ڈیموکریٹ ہے ہی نہیں نا, مجھے دکھا دیں. تو نہیں ہے نا, کیونکہ نہیں بن پائے. تو آپ بن کے دکھا دیں, چاہے اب 10 سال بنے, 20 سال بنے, 50 سال بنے, ان کو بننے. نواز شریف صاحب کے پاس تو 30 سال حکومت رہی, وہ کیوں نہ بن پائے؟ اس کو ہٹائیں گے نا, اب اس کو لوگ اس کے خلاف ہیں, پیپل آر ناٹ ہیپی. عمران خان صاحب اس ٹائم پر 85 سے لے کے میاں صاحب پاور میں سر, اینڈ ان کو بنایا کس نے, آپ یہ بھی بات کریں. وہ جس نے بنا تو بن جاتے نا ساری جمہوری قوت. آخری سوال کر کے پھر میں ہمیشہ کے لیے بیک ہونے والا ہوں. پاکستان کے اندر ضیاء الحق صاحب نے جب جانے لگے تھے تو ارائیں برادری بنائی. جنگ کے اندر ارائیں برادری کو گورننس میں لے کر آئے. نال میگھیانے سیال آپ ان کو ہرا کے دکھا دیں. شیخ وقاص اکرم ویٹ کر رہا تھا, وہ جیتے گا, یہ الیکٹیبلز ہیں, ہارسز ہیں. جو ڈیموکریسی ہے وہ الیکٹیبل ہارسز کی ہے. یہ پارلیمانی نظام ہی غلط ہے. آپ کو پہلے ٹرن اوور صرف 2.5 کروڑ ملتا تھا. خان صاحب نے بہت اچھا کام کر دیا, انہوں نے نئے جوانوں کو ورغلا کے تقریباً 4 لاکھ. آپ کے نوجوانوں کو پتہ بھی ہے, آپ کو لگتا ہے کہ 18 سال کے لڑکے کو پولیٹیسائز ہونا چاہیے, جس کو اپنا آپ نہیں پتا, جس نے اپنے آپ کو نہیں بنایا, اپنا نظام نہیں بنایا, اس کے پاس پیسے نہیں ہیں کرنے کے لیے, اور وہ جا کے زمان پاک نعرے لگائے. کیوں؟ اس نے ابھی کمانا نہیں سیکھا, پڑھنا نہیں سیکھا, اپنے آپ کو توجہ دینا نہیں سیکھا, وہ سوچ تو واٹ از ڈیموکریسی دین؟ اچھا امریکہ کے اندر 1 اونس چرس کی اجازت ہے, 2 اونس چرس کی اجازت ہے, اتنی آپ لے سکتے ہیں, اتنا انٹیک کر سکتے ہیں. امریکہ ایک میگنمینیس ایک سوسائٹی بن چکی ہے, اس کو پتہ ہے اپنے کرمنلز کو عزت دینا. وہ ڈرگ لیے ہوئے کو مارتا نہیں ہے, وہ ڈرگ والے کو ہیومن رائٹس کے مطابق جو ہے وہ اس کو جو کہتا ہے کہ اس کو سٹریس ہے, اس کو ڈپریشن ہے, اس کو اس میں سے نکالنے میں ہیل اپ کرتا ہے, مدد کرتا ہے. پاکستان میں آج آپ ذرا چرس کی اجازت دیں, آپ کو لگ پتہ جائے گا صبح سے سوٹا شروع ہوگا اور پوری حکومت آپ کی سوٹا. سو یہ اگر آپ ڈیموکریسی چاہتی ہیں امریکہ والی, تو امریکہ پورا کا پورا صبح سے, میں اس کے لیے بالکل پریپیئرڈ نہیں ہے, نہیں آپ لے لیں سر. وہ آپ کی پوری یوتھ اس وقت سب سے زیادہ, آپ ذرا چلے جائیں, سب سے زیادہ پاکستان میں جتنی جو یوتھ کی ہے پورا کا پورا, یہ جو کیا کہتے ہیں اس کو, ڈرائیون سے لے کے سارا جو جتنے فارم ہاؤسز ہیں پارٹی کے لیے بک ہیں. آئس سے لے کے ہر گولی یہاں پر ہو رہی ہے, سب سے زیادہ نشے یہاں پر ہو رہے ہیں. تو یہ اور وہ نشے کرنے کے بعد انرجی آنے کے بعد اس ٹائم پر ان کا ایک ہی زبردست. چگویرا مجھے بتائیے, چگویرا کو جب آزادی مل گئی کیوبا کو, تو اس کو فائنانس منسٹر بنایا گیا. اس نے کہا نہیں میں نے انقلاب لانا ہے. پھر ان کا انقلاب آ گیا ہے, پھر اس کو اکنامک منسٹر بنایا نہیں, پھر اس نے امریکہ چلا گیا. خان صاحب جو ہیں وہ حکومت بیٹھ کے نہیں کر سکتے, ان کو انقلاب کا کیڑا ہے, وہ کچھ بھی کر کے چگویرا بننا چاہتے ہیں. عمران خان صاحب کا فیوچر یہ ہے کہ وہ 10 سال کچھ نہ کچھ رہیں گے ضرور. عمران خان صاحب کا فیوچر شرٹوں کے اوپر ان کی تصویریں جس طرح چگویرا کی لگتی ہیں. سو میرے اس سے زیادہ میں خان صاحب کے بارے بہت شاندار تباہی لگا کے رکھ دی ہے پاکستان کی, اور وہ کیا چاہتے ہیں.
ٹھیک ہے. سو یہ شرٹوں کے میں بھی, بلکہ آپ نے کل نیکسٹ کیا کرنا ہے میرے لیے, خان صاحب کی وہ جو خوبصورت لگی ہیں کارنر ٹائیگر والی شرٹ اور خان صاحب کی تصویر والی شرٹ, یہ مجھے لا کے دینے چاہتے ہیں. میں بھی سمان پارک جانا چاہتا ہوں, مزہ آئے گا. اس کے زیادہ مجھے کچھ خان صاحب کی سمجھ نہیں آتا. آپ کا جانا ہوا وہاں پہ سمان پارک؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹھیک ہو رہا ہے کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ اتنے ینگ لوگ ہمارے پولیٹیسائز ہو گئے اور یہ سڑکوں پہ جا رہے ہیں؟ یہ جی کتاب دیکھ لیں جی, اس طرح کی سینکڑوں کتابیں لوگوں نے سمجھداری کے ساتھ لکھی ہیں, ہاؤ ڈیموکریسیز ڈائی. مجھے جواب دینے کی قطعاً ضرورت نہیں. مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ہماری یوتھ, اگر میں آپ کو یوتھ کے پرسپیکٹو سے دیکھوں, ایک طرح سے بہت اچھا اس سینس میں ہے کہ چاہے غلط ہے یا صحیح ہے, ان کو پتا چل رہا ہے, کچھ نہ کچھ پتا چل رہا ہے. ٹھیک ہے, کیا پتا چل رہا ہے؟ لیٹس ایلیبوریٹ اٹ. چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. میرا ایک کزن ہے, ہی از 11 years old. Okay. He was talking about petrol hike. Okay. He was talking about کہ بھائی ڈالر اتنے کا ہو گیا. میرا بھانجا 7 سال کا, اس نے یوٹیوب کی آزادی کی وجہ سے اس نے صرف یہ سیکھا, ڈو یو نو کمرت what is vodka؟ اگین پروز اینڈ کونس آف بڑے پروز کونس ہیں. جو حسن سہیل مراد کا جو ہے وہ پیسے دے کے جو ہے منسٹر بن گیا, اس کا باپ ایک عظیم آدمی تھا, یہ چول ایک کدو ہے, اور اس کو جو ہے اپنے منسٹر بنا دیا پیسے دے کے, اور وہ جو این جی او کے پیسے اپنے اوپر گاڑیوں کے اوپر لگا رہے ہیں اور وزارتوں کے لیے پیسے دے رہے ہیں. یہ مجھے بتائیے, یہ قصوری کے لیے پاکستان بنا تھا؟ یہ پاکستان کس کے لیے بنا تھا؟ میرے لیے بنا تھا. تو آپ کے پاس آپ کے پاس لاہور کلائمر کے, آپ کے پاس آپ لاہور کلائمر کی مالک ہیں, آپ کے اربوں روپے ہیں. سو یو آر ناٹ پاکستان, یو آر ناٹ نو ویئر. یہ 1% اشرافیہ کا ملک ہے. ہاں تو یہی تو غلط بات ہے, اسی کے خلاف تو آواز اٹھانی چاہیے. کون آواز اٹھائے گا؟ پاکستان کو پہلے ڈسپلن ہو لینے دیں, 10 سال اس کو فریز کریں, پھر ان فریز کریں, پھر ری فریز کر دیں. لیوائن ماڈل استعمال کریں, اور پاکستان کو جو ہے ابھی ہمیں بولنے, بک بک کرنے, بلا وجہ کی لبرلزم, فریڈم آف سپیچ, اس کی قطعاً ضرورت نہیں ہے. لیس ڈسپلن فرسٹ. چھوٹے بچے کو آپ تربیت سے لے کر جاتے ہیں, 18 سال کے بعد چھوڑتے ہیں. ہمیں پاکستان کو پہلے تربیت کروا لینے دیں, پھر اس کو چھوڑ دیں گے. پھر جو مرضی چاہیے, چرس پئیں, ویڈ پئیں, آئس پئیں, آئی ڈونٹ مائنڈ. دس از ایکچولی سیڈ ٹو سی کہ ہمارے جو یوتھس ہیں وہ ڈس ایلوژنڈ ان اے سینس ہو رہے ہیں کہ آپ ایک تعلیمی ادارے میں پڑھنے جا رہے ہیں, آپ کا فوکس ہونا چاہیے پڑھائی یا اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز. آپ کا فوکس بالکل شفٹ ہوتا جا رہا ہے. اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں تو یہ اسٹوڈنٹ یونینس کی بڑی بات کی جاتی ہے, آپ بھی دیکھتے ہوں گے. پروگریسو الائنسز کی بات کی جاتی ہے, اسٹوڈنٹ یونینس کی بات کی جاتی ہے کہ ان کو پولیٹیسائز کیا جائے, اپنا یہ حق مانگیں, یہ بات کریں. میرے خیال سے تعلیمی اداروں میں اس چیز کا کام نہیں ہونا چاہیے. میں اس کی فیور میں نہیں. یعنی اسٹوڈنٹس کو آپ نہیں, اب یہ دیکھیں, آپ کہہ رہی ہیں کہ تعلیمی اداروں میں یہ نہیں ہونا چاہیے اسٹوڈنٹ پالیٹکس, تو پھر آپ یہ کیسے سپورٹ کر سکتی ہیں کہ 18 سال کا بچہ جو ہے وہ جا کے زمان پارک. میں نہیں کہہ رہی کہ آپ ابھی 18 سال کے بچے ہیں تو آپ اٹھ کے زمان پارک چلے جائیں. میں تو زمان پارک کے اس پولیٹیکل سرکس کو بھی سپورٹ نہیں کر رہی, میں اس چیز کو سپورٹ نہیں کر رہی. میں تو یہ بات کر رہی ہوں, میں آپ کو حقائق بتا رہی ہوں جو میرے نزدیک ہے کہ کیا ہوتا رہا ہے. 2013 میں کیا ہوا, 2018 میں کیا ہوگا. اگر آپ پیچھے چلے جائیں 1970s میں بھی, تو آپ وہ الیکشنز دیکھ لیں جب عوامی لیگ جیتی تھی اور الائنس بنایا تھا بھٹو صاحب نے, یحییٰ صاحب. اس چیز پہ ایکسیپٹ کیوں نہیں کر رہی کہ جب 2.5 کروڑ کا ٹرن اوور ہوگا اور آپ بڑھا کے جتنا مرضی کر لیں, مجھے ووٹ دینے کا کیا فائدہ جب 25% ان کا ٹیکس کٹ جانا ہے, مجھے کچھ نہیں ملنا, نہ میرے ینگ بچوں کو ملنا ہے, نہ جاب لیس کو پیسہ ملنا ہے, نہ ویلفیئر سوسائٹی ہے. آپ کے پاس کوئی ویلفیئر سوسائٹی نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی نظام نہیں ہے, آپ کا ایک اسٹرکچر بننا ابھی باقی ہے, آپ کے ریفارمز نہیں ہیں, آپ کا الیکٹورل کالج نہیں ہے, آپ کا الیکشن کمیشن کے اوپر کوئی اعتماد نہیں کرتا اور نہیں کرنا چاہیے. چنانچہ جب خان صاحب الیکشن کمیشن کو نہیں مانتے, باقی بھی ریگ روکیں. جب اس کے بعد الیکشن ہونے کے بعد لڑائی ہونی اور کسی نے نہیں ماننا, مجھے یہ بتائیے. ڈاکٹر صاحب یہ سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا تھا کہ الیکشن کمیشن تو جو اس کی اس وقت کریڈیبلٹی آپ کے سامنے آ گئی ہے, یہ جو نقوی صاحب ہیں کیئر چیف منسٹر, ان کی زرداری صاحب سے کلوزنس ہے, وہ سارا محسن نقوی, ایوری بڈی نوز ہو از, وہ زبردستی, اور ان کی کریڈیبلٹی بھی زمان پاک کے بعد جو ہے وہ ساری کلیئر ہو گئی. اس سیٹ اپ کے نیچے تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 8 اکتوبر کو ہوتے نظر نہیں آ رہے ہیں, ٹھیک ہے,
اس سیٹ اپ کے نیچے تو اگلے 8 اکتوبر کو بھی نہیں ہوں گے. تو پھر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ پھر کیا ہوگا. سر میں عرض کر رہا ہوں, خان صاحب صرف یہ جو سوچ کے آئے تھے اور جو کہا گیا تھا ان کو کہ پاکستان میں یا تو پریزیڈینشیل فارم کو یقینی بنانے کی کوشش کریں, ایک ڈسپلن طریقہ ہو, لوگوں کے پاس ایجنڈا ہو, مینیفیسٹو ہو, جب مینیفیسٹو کی بیس پہ عمل کرے گا, کون کیا کر کے دکھائے گا. فرسٹ 100 days انہوں نے مووی, آپ کو پتہ ہے وہ خان صاحب سیزنس دیکھتے ہیں, اور سیزن دیکھ کر کے جو ہے وہ ڈیوسٹیٹنگ, اور وہ ہاؤس آف کارڈز دیکھ کر فرسٹ 100 days جو ہے یہ تماشے امریکہ کے ہیں. امریکہ کی ڈیموکریسی تباہ ہو چکی ہے. آپ نے کلنٹن پہ سینکشن دیکھی, اس نے ریپ کیس میں انوالو تھا, ڈونلڈ ٹرمپ کیس میں انوالو تھا, بائیڈن کی ٹانگیں کام نہیں کرتی ہے, انہوں نے رکھا ہوا پریزیڈنٹ. سو آپ کون سی ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے اس ٹائم پہ ساری اسٹیٹس بکی ہوئی ہیں اور ہر اسٹیٹ کو ڈونلڈ ٹرمپ نے بیچا ہوا ہے, اور آپ مجھے یہ نہیں پینٹاگون چلا رہا ہے یا نہیں چلا رہا, وہ تو بات کی بات ہے. ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے نا وہ پھر فارغ ہو کے کلیئر ہو کے واپس آ جائے گا. یہ وہاں کا خان صاحب ہے, اور کوئی وہاں بائیڈن صاحب جو ہے وہاں کے نواز شریف ہیں. وہاں کی سوسائٹی سے آپ نے چلنا ہے. وائی ناٹ یو گو فار اندر الٹرنیٹیو ماڈل جو کہ چائنا کا ماڈل ہے. وائی ناٹ یو گو ٹو دا ایرانین ماڈل کہ آپ کو سینکشن لگ جائے اور آپ چلیں. آپ بینکرپٹ ہو گئے, آپ ایران کیوں نہیں بن جاتے؟ ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے, میں آپ سے سوال ہے, اب ہمارے لیے آسان ہوگا اپنا ماڈل چینج کر لینا, امریکی ماڈل چھوڑ کے چائنیز ماڈل پہ چلے جانا؟ نہیں پاسبل ہے. آپ کی یوتھ تیار ہی نہیں ہے. میں نے میڈم ملیحہ کو سنا ہے, they are not ready for reforming anything. What do you think? ابھی آپ ریفارمز نہیں چاہتی ہیں؟ کیسی ریفارمز چاہتی ہیں؟ ان کے پاس طریقہ ہی نہیں. نہیں کیسی ریفارم چاہتی ہیں؟ آپ اس سے ہم اگری نہیں کرتے. اچھا آپ کے دماغ میں کیا طریقہ ہے؟ آپ چاہتی ہیں جمہوریت, لیکن اس کا ایک بھی لاجک مجھے نہیں دے سکتی. میں نے تو آپ کو کہا کمال آتا تو ان کا ایک طریقہ ہے, نہیں میں نے آپ کو کہا شی جن پنگ کا طریقہ ہے. نہ آپ چائنا ماڈل ماننا چاہتی ہیں, نہ آپ اتاتورک کا ماڈل جاننا چاہتی ہیں, نہ آپ ایرانی ماڈل سے جاننا چاہتی ہیں. خان صاحب آ جاتے ہیں تو برطانیہ کی 90% جو ہے وہ بلیک اکانومی پہ چل رہی ہے, نہیں چل رہی. اب امریکہ کے اندر پاکستانی کتنے انلیگل پاکستانی ہیں امریکہ کو نہیں پتا. تو یہ تو ہمارے سوسائٹل فلاز ہیں. نہیں سوسائٹل فلاز ہیں, بالکل سوسائٹل فلاز. آپ نے ابھی بات کی کہ ہر پاکستانی جو ہے وہ سست ہے, لیزی ہے, اور وہ کہتا ہے آرام پسند ہے. پاکستانی کون ہے؟ آپ کا یوتھ پتہ کون ہے؟ آپ کا یوتھ جو ہے وہ اٹلی میں گھومنا چاہتا ہے, امریکہ میں ڈالر کمانا چاہتا ہے, مدینہ میں مرنا چاہتا ہے, اور اٹالین فوڈ کھانا چاہتا ہے. ڈالر بھی کمانا چاہتے ہیں بغیر کچھ کیے. نہیں سر, عرض سنیں, آپ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہیں. لیٹس ایگری ٹو دس. جب آپ کلیئر ہیڈڈ ہو جائیں گے پھر ہر چیز ٹھیک ہونا شروع ہوگا. سی ہاؤ تھنگز ٹرنز آؤٹ ٹو بی. الیکشنز ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ الیکشن تو نہیں ہو رہے سر, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. میں آئی ایم ویری مچ ڈس ایگری ٹو دس. الیکشن پاکستان کا حل نہیں ہے. پاکستان کا حل پھر آپ پھر سمپل ایک سلوشن. خان صاحب کو بتائیں نا. آپ مجھے ایک بات بتائیں, بس ایک آخری بات مجھے یہ بتائیں. میں تو اس بات پہ اسٹارٹ سے قائم ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز اپرچونٹی تلاش کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے پاور میں آنا ہوتا ہے, اینڈ دے ہیو پرسنل گینز. میں آپ کو آگے عرض کر رہی ہوں نا, لیکن چاہے یہ جس عمل سے بھی آئیں, جس طرح بھی آئیں, ایک ٹائم میں فورسی ضرور کرتی ہوں کہ وین دے ول لرن اباؤٹ اٹ اینڈ دے ول ناٹ کیری آؤٹ دا سیم مسٹیکس دے ہیو ڈن ان دا پاسٹ. لیکن اس کے لیے جو ایکسٹرنل فورسز ہیں they have to go on the back footing. میں دو آپ کو مزاحیہ باتیں بتاتا ہوں. ایک بہت کوالیفائڈ بچے ہیں جو کہ انگریزی بول رہے ہیں, اور ان کی انگریزی میں آپ وہ ایسا ایسا لفظ بولتے ہیں جو کہ ہمیں بھی کئی دفعہ سمجھ نہیں آتی, یعنی فلوماکسڈ, آئی ایم کوئٹ فلبگاسٹڈ, رائٹ. تو یہ ایک انگریز بچہ ایک الگ ڈومین, یہ ہے تقریباً 0.5%. باقی 99% بچے جو غریبوں کے بچے جن کو آپ کہتے ہیں وہ مینار پاکستان کے اوپر پہ چڑھ کے کہتے ہیں تھک چھوٹی ہے تو پہلے کی جانتی ہے. ان بیچاروں کے ساتھ زیادتی ہے, ان بیچاروں کے ساتھ بالکل زیادتی ہے. جو زیادتی کا حل کیا تھا وہ چائنا نے کیا. نہیں آپ نہیں سر, وہ مینار پاکستان پہ چڑھ کے کہتے ہیں تھک چھوٹی ہے تو پہلے کی جانتی ہے. سر مجھے اچھا, اور جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ نینٹینڈو گیمز کے اندر لیٹس ٹاک اباؤٹ دی گلیکسی اینڈ دی بلیک ہول لگا دیا نا, آپ کو بچوں کو ٹک ٹاکس پہ لگا دیا. اور وہ کیسے کر رہی ہے, زنیرا کر کے جو ہے نا پول پہ چڑھ کے آپ کے بدتمیزی کر رہے ہیں لڑکے, اور آپ کے جو الو کے پٹھے قسم کے بچے ہیں آپ کے جو ولیاں اٹھا رہے ہیں, آپ ولیاں اٹھوائیں. اس نہج پہ پہنچ گیا. آپ کی اکنامک کرائسس ہیں, آپ کے پولیٹیکل, مورل, سوشل, ہر طرح کا کرائسس اس ملک سے دو چار ہے. ہم یوتھ جو ہے وہ فرسٹریٹڈ ہے. ہمارے جو پیچھے بابے ہیں نا, انہوں نے ہمیں یہ ملک چھوڑا ہے. ہمارے بابوں نے کچھ نہیں کیا, بابوں نہیں چھوڑا ہے. اب ہم جو ہے ہم وہی کرنے جا رہے ہیں آگے.
سوشل فیکٹر انالیسس اس وقت 12 سے بڑھ کر 14 ہو گئے. اپر کلاس, اپر ایلیٹ کلاس, بہت ڈیوائڈ آ گیا, اپر ڈیوائڈ آیا ہے, اپر لوور کلاس, اپر لوور کلاس. ناؤ اپر مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, سوری مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, پھر اپر لوور کلاس, لوور مڈل کلاس, لوور کلاس, بلو دا پاورٹی لائن. اکانومی کہتی ہے 45,000 یعنی 45,000 ہوں گے آپ کما رہے ہیں تو بلو پاورٹی میں آتے ہیں. تو آپ اپنے جو گارڈز کو اور باقی ساروں کو اور جو ڈرائیور کو اور باقی جو کچھ بھی دے رہے ہیں وہ کتنے دے رہے ہیں؟ مجھے بتائیں پیسہ کہاں سے آئے گا اس ملک میں؟ پیسہ آپ مجھے بتا دیں. پیسہ نہیں ہے نا, ابھی نہیں ہے. آپ پیسہ نہیں سر, نہیں مانگ تان کے بھی لے لیا. عائشہ صدیقہ کی باتیں ہمیں نہ بتائیں کیونکہ وہ جھوٹ کا مربع ہے اور مرکب. اب اس مان لیں کہ وہ سچ کا مربع ہے تو آف کورس ہے, اگر آپ مجھے ثابت کر دیں آپ کا آپ اچھا تو دس از اے ففتھ جنریشن وار. آپ کے دماغوں کو فوج کے خلاف بغاوت پہ اکسا دیا گیا. اچھا فوج ہٹا دیو نا, پھر دیکھو تھوڑے نال کی ہوتا. دوسری چاند میں تو کہہ دیا نکالو, یہ جو ان کو پیسہ کیوں چاہیے؟ کیونکہ ان کی زنگ لگا کر جائے نا, کشمیر میں جائے نا, کیوں نہیں جا رہے مجھے بتائیں. آپ کے عمران خان نے بلایا, آپ کے نواز شریف نے کارگل سے اس کو پیچھے کھینچا تھا. مشرف 5,000 ابھی جائے انڈیا نے لگایا نا 35 سے, جائے نا کشمیر میں, کیوں نہیں جا رہے؟ حملہ کرے نا کشمیر کو, پر لے کے آئے نا. تو ہمیں آپ اپنا وزیر اعظم آپ بیٹھ جاتے ہیں, آپ وزیر اعظم آپ کہتے ہیں آپ کہتے ہیں فوجی کچھ نہیں کر رہے, آپ اپنا وزیر اعظم فوجی اگر اتنے اچھے ہیں تو جائیں کشمیر میں حملہ کریں, بولیں کہ سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, ہم نے سیکیورٹی کے نام پہ اپنے ملک کو بچانا ہے, ہم نے کشمیر کو لے کے آنا ہے. جب آپ مشرف صاحب کے ہوتے ہوئے اس نے کیا تھا کشمیر میں کچھ, خان صاحب کے دور میں 35A لگی, کیوں کدھر گئے آپ کے مجاہدین؟ آپ کا کیوں آپ کے حافظ سعید صاحب کو آپ نے حافظ سعید کو بیک کیوں کروایا؟ حافظ سعید ہمارا مجاہد تھا, اس کو کیوں آپ نے بیک نہیں کیا؟ کیوں بیک کیا آپ نے اس کو؟ وہاں پر وہ اپنے اتنگواد سے آپ کو کام کروا رہے ہیں, آپ اپنے حافظ سعید جو کہ وہاں پر مجاہد کے طور پہ کام کر رہا ہے, آپ اس کو پیچھے بیک کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کشمیر حافظ سعید آپ کو پتا ہے کہ بینڈ آؤٹ فٹ کا ممبر ہے. Which band outfit? Come on. Who said band outfit? وہ مجاہدین ہے, اس نے کبھی آج تک کسی جگہ دھماکہ کیا؟ کہاں دھماکہ کیا؟ کس طرف دھماکہ کیا اس نے؟ پاکستان میں کہاں دھماکہ کیا؟ پاکستان میں نہیں کیا, باہر تو کیا, انٹرنیشنلی وہ کلیمڈ ہے. یہ آپ ہی لوگوں کی وجہ سے انڈیا کی زبان بول رہی ہیں, اور آپ ہی کی وجہ سے انڈیا جو ہے نا حافظ سعید کو گالیاں دیتا ہے, کیونکہ آپ لوگ دیتے ہیں. وہ مجاہد ہے, وہ وہاں پہ کشمیر, اچھا کشمیر پہ تو لے, اچھا مجھے بتائیں لے اور لداخ, انڈیا میں انڈیا BLA کے ساتھ لے اور لداخ کے علاقے کے اندر, ہاں بالکل سر کی بات. پھر بلوچ بھی آپ کے نیشنلسٹ ہیں, وہ بھی تو آپ کے مجاہدین ہیں. آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاکستان کے پرچم کے اوپر بلوچ پیشاب کر کے جاتے تھے, انڈیا فنڈنگ کر رہا نا وہاں پہ, را کے پیسے لگ رہے ہیں. افغانستان کو ظلم خلیزات کے آپ کو جو جملے مل رہے ہیں, وہ کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا کہ ظلم خلیزات ہم نے کیا کرنا ہے؟ آپ مجھے بتا دیں ٹوٹل مسنگ پرسن کتنے ہیں بلوچ؟ کیوں نہ ہو, ایک بلوچ لبریشن آرمی کا آدمی 800 وہ سوئی گیس میں بام کیسے مارے؟ وہ سوئی گیس نیشنل پراپرٹی ہے, وہ بام کیوں مارے؟ آپ ان کو گیس دیتے ہیں مجھے بتائیں؟ ہاں دیتے ہیں. کب دیا آپ نے؟ میں بالکل 4 سال رہی ہوں, میں نے نہیں دیکھی وہاں پہ گیس کسی کو ملتی. تو لے لینا, وہاں پہ کیوں تماشے لگاتے ہیں؟ وہاں آپ لوگ کیوں آپ کبھی قبائل ہٹانے دیتے نہیں ہیں, اسی لیے تو بوکتی صاحب کو ہٹایا, سوئی گیس کلیئر رائلٹی وہاں پہ آئی. سوئی میں 4 سال رہی, میں نے دیکھا وہاں پہ گیس. پنجابیوں کو مار پڑتی کہ نہیں پڑتی؟ پنجابیوں کو بلوچ مارتے نہیں مارتے؟ بلوچ نہیں مرے. اچھا یہ ابھی یہ جو آپ پشتون نہیں مارے, یہ کہتی ہوں پنجابی نہیں مارے, ہر پاکستانی مرا ہے. سن, کیا بلوچ سردار ریپ کرتے ہیں؟ میں بالکل اس بات پہ کوئی کامنٹ نہیں دوں گی. اچھا کیا بھٹی صاحب نے اپنا آرمی نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا؟ بالکل نہیں کیا. پاکستان آرمی یہاں پہ قاتل نہیں ہے. پاکستان آرمی پاکستان کے تحفظ کے لیے بنی ہے. وہ شازیہ کیس آپ کو یاد ہے سوئی کا؟ کون سا کیس تھی؟ مس شازیہ کا, جو وہاں پر ڈاکٹر تھی, ان کو کیا کیا جی؟ ان کے اوپر ریپ ہوا تھا. وہ کس نے کیا تھا؟ کچھ سرکلز کہتے ہیں کہ فوجیوں نے بلا وجہ کیا. تو یہ جو بگٹی صاحب ہے, شاہزین بگٹی, روزانہ وہ جو کیا نام کوثار پہ بیٹھ کے کسی بھی لڑکی کو ہاتھ ڈالتا ہے, آپ کیا کر لیں گے؟ تو میں تو سرداروں کے ساتھ نہیں دے رہی. تو پھر آپ یہی تو بتا رہا ہوں, BLA سے کتنی. اچھا آپ جواب, پہلے مجھے جواب دیں, بلوچ لبریشن آرمیز کتنی ہیں, اور ہر لبریشن آرمی کے پاس کتنا ویپن, آرم اور را کے پیسے کتنے ہیں ان کے پاس؟ آپ کے پاس ہے جواب؟ میں بالکل کہہ رہی ہوں کہ وہ دے آر فنڈڈ. تو پھر آپ مجھے کیا جواب؟ ایٹ دا سیم ٹائم یو ہیو ناٹ ہرڈ دیئر گریونسز. وہاں کے جو بلوچ لوگ ہیں, میں آپ کو اس بات پہ لے کے آ رہی ہوں کہ وہ آپ کے شہری ہیں نا, آپ کے ملک کا حصہ ہیں,
تو کیا ہمارے لیکن جب رام داغ بوکتی پیسے دے کر آپ کے اوپر انسرجنسی کریٹ، سردار وہاں پر نہیں. سر آپ میری پوری بات سنیں، سردار کیوں بنایا آپ مجھے بات کرنے دینا. ڈیموکریسی کی وجہ سے سردار بنے. جو سردار بنے ہیں نا وہ ان کا ایک کلچرل ہسٹری ہے، ہم اس پہ بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اس میں ادھر انہوں نے سرداروں نے بڑی زیادتیاں کی ہیں، وہاں پر تعلیم میں مسئلہ آیا، وہاں پر لوگوں میں شعور نہیں ڈالا، وہاں پر لوگ ایون فیوڈلز کی اگر ہم بات کریں، اور ابھی NSC ایوارڈ کے بعد تو پورے پیسے جاتے ہیں. نہیں نہیں، اب مجھے آپ پوری بات تو کرنے دینا. کیتران صاحب کے ظلم جانتی ہیں؟ مرے قبیلے بھائی میں کہتی ہوں سردار بہت حرامی ہیں، چلے میں یہ کہہ دیتی ہوں کہ ہیں حرامی. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ ڈائیلاگ کیوں نہیں ہو پا رہا، ڈائیلاگ کیوں نہیں ہو پا رہا. آپ آئیں ڈائیلاگ پہ لے کے آئیں. نہیں کریں آپ اس کا سولوشن انسرجنسی اور مسنگ پرسن کی. ہمارا بلوچستان ہے، ہماری فوج. میرا فرق بلوچستان ہے، آپ کا بلوچستان ہے، آپ کا بلوچستان تو فوج بھی ہماری ہے، اور فوج بلوچستان کو کرے نا کردار کرے اپنا. ان کو مارنے کے بجائے ان سے بیٹھ کے بات کرے، ان سے کہے کہ بھائی وی آر ولنگ ٹو ورک. آپ نے طالبان سے بات کر کے دیکھ لی، آپ نے افغانستان سے بات کر کے دیکھ لی، آپ نے ان کے 20 لاکھ لوگوں کو ریفیوجی کر کے دیکھ لیا. افغانستان میں آپ نے 20 لاکھ ریفیوجی دیکھ کر لیا. افغانستان آپ کو گالیاں نکال رہا ہے، آپ کو افغانستان گالیاں نکالتا ہے. میچ میں آپ کو یوں کر کے دکھاتے ہیں، اور آپ سے شدید نفرت کرتے ہیں افغانی سے. ویسے یہ بھی کمال ہے. آپ عجیب بات کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے اندر نیشنلزم ہی نہیں. ہاں کیوں نہیں ہے نیشنلزم؟ میں تو کہتی ہوں وہ میرے باسی ہیں، ہمارے. کیوں دیا آپ نے 20 لاکھ؟ میں کہتی ہوں ان سے بات کرو، ان کو کیوں بات بناؤ، کیوں ہمارے پہ اٹیک کریں؟ نہیں تو اب ایک بلوچ عورت جو جس کا کوئی قصور نہیں ہے اور آپ اس کو اٹھا لیں، یہ جائز ہے؟ تو وہ آپ کو کیسے پتا کہ اس کا کوئی قصور نہیں ہے؟ کتنا نکل گیا کہ نہیں نکلا؟ یہ ڈیموکریسی ہے. نہیں بالکل غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. آپ پاکستان کو ابھی اجازت دیں میکسیمم. سر سنیں، پاکستان میں ابھی اعلان ہو جائے گا کہ امریکہ پاسپورٹ آپ کو سٹیزن دینے لگا، سارے پاکستانی جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ میں تو نہیں جاؤں. آپ اپنی بات چھوڑیں جائیں گے، میں بھی جاؤں گا. تسی جاؤ، میں تو ہاں جس طرح کا پاکستان آپ ادھر مار کے کیا کریں گے؟ کیونکہ یہاں صرف مرنے کے لیے. You love this country, then you don't love your military. I love my military. I just want کہ جس کا جو کام ہے وہ اس کام تک رہے، وہ اس سے نہ 1 انچ زیادہ ہے نہ 1 انچ زیادہ ہے. حضور نے سالار کیوں ہوئے تھے؟ وہ اپنا کام کرتے ہیں. وہ نبی تھے. آپ کا ایک پولیٹیکل سسٹم ایک ملک میں ہے، آپ کا ایک آئین ہے، آئین نے آپ کا کردار بتایا ہوا ہے، آئین نے آپ کا رول ایک ڈیفائن کیا ہوا ہے. آپ اس کی پامالی نہ کریں. آخری عرض آئین نے تو الیکشن کمیشن کا رول نہیں کر رہے نا. میں کہتی ہوں کہ ایکٹرز اپنی حدود میں رہ کے کام ایک عرض سنیں. حضور ملٹری کمانڈر تھے، حضور نے آئین دیا، حضور نے کانسٹیٹیوشن بھی دیا، حضور نے شریعت بھی دی، حضور نے سب نظام بھی دیا، حضور اچھے باپ بھی تھے. حضور نے ایک جو ہے وہ وہ کیا نام ہے پہلی یونیورسٹی جو صفا جسے کہتے ہیں وہ بھی بنائی، مسجد الویہ بھی بنی، اس کے اندر نظام بھی بنایا، انسانوں کو ریکروٹ بھی کیا. خالد بن ولید نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 دندان شہید کیے. حضور نے کہا عمر قتل مت کرنا، یہ میرے لیے اسلام کی جنگیں لڑے گا. کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام چیف آف دا آرمی اسٹاف نہیں تھے؟ کیا انہوں نے فوج کو نہیں سنبھالا؟ کیا انہوں نے جو سوسائٹل اسٹرکچرنگ نہیں کی؟ آپ نے یہ کیسے ڈیفائن کر لیا ہے کہ جو ہے وہ فوج جو ہے وہ صرف آپ نے چوکیدار کے طور پہ رکھا ہوا ہے، وہ آپ کے وہ گیٹ کیپر؟ سر پھر آپ آئین ترمیم کر دیں. آئین آپ کو کس نے دیا؟ 62 تک تو آپ سے آئین نہیں بنا تھا. 73 کے اندر آپ بغیر آئین کے چلتے تھے. نکالتے ہیں نا سر، اس کا حل نکالتے ہیں. 73 کا آئین ترمیم کر دیں، اس میں لے آئیں قائد اعظم. بس آئین ترمیم. مجھے یہ بتائیں قائد اعظم نے کروا لیں. سنیں، قائد اعظم نے ابوالکلام آزاد کو کون مین آف کانگریس کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ آج ساری باتیں جو ہے وہ ابوالکلام آزاد کی جو اس نے فیڈریشن کے متعلق کہا تھا اور پاکستان کتنے حصوں میں ٹوٹے گا، پھر اس نے اس کی پریڈکشن کی تھی کہ بنگال آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا. یہ ساری کی ساری جمہوری دور میں ہوا کہ نہیں ہوا؟ کرنے والے کون تھے؟ کون کرنے والے تھے؟ سر آئین ترمیم کر دیں. اوکے چلے، یہ ایک حل ہے. میرے نزدیک یہ حل ہے. بھٹو صاحب نے آئین بھی ٹھیک نہیں لکھا، ہر جگہ سیمی کولن پایا، کہیں بھی فل سٹاپ نہیں لایا. صحیح ہے، صحیح ہے. اس سے اچھا تو میں خود لکھوں. آئین ترمیم کر دو، آپ کے بھی مسئلے حل، ہمارے بھی ہمیں پتہ ہو جائے. نہیں آخری بات، مجھے یہ پتہ چل جائے کہ بھئی میرے اصل حکمران کون ہے، میرا ملک چلانا کس نے ہے، طاقت کس کے ہاتھ میں ہے، میں پھر اس کو فالو کروں. میں اس کے رولز اینڈ ریگولیشن ڈسپلن سب اپنا لوں. آپ آئین پہ بلیو کرتی ہیں؟ 18th امینڈمنٹ میرے ابے نے کی تھی. NFC ایوارڈ کس نے لگایا تو یہ بہت اچھی چیز ہے. قوم کھیل کھیل کے اوپر میں ہر دل میں جتنی مرضی امینڈمنٹ کرتا جاؤں، میں امینڈمنٹ کرتا جاؤں، تو فیڈرل حکومت کیوں رکھی؟ نہیں سر، اب میری بات سنو. فیڈرل منسٹر ہو نا کہ فوجی آنا چاہیے. فیڈرل منسٹر سن لینا، آپ کی جمہوریت کی کارستانی بتا رہا ہوں. فیڈرل منسٹر فار فائنانس، پروونشل منسٹر فار فائنانس، اگے تسی کی کر دیو؟ اگے یو آر دا پارٹ گورنمنٹ کا، اور ایک لینڈنگ ایجنسی ہے، گورنمنٹ کچھ کر نہیں رہی.
ਤੁਸੀਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, IMF ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ, ਇੱਥੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, تو کیوں نہیں تو انہوں کی تنخواہ لیٹ ہوتی ہے, 3 مہینے لیٹ ہو رہی ہے تنخواہ, اور آپ کو سپلیمنٹری گرانٹس چاہیے گورنمنٹ کے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ خربوں روپے کے جو اس ٹائم پہ گورنمنٹ کے ادارے بند ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ بالکل پٹاخ کیوں چل رہا ہے؟ مجھے نیشنل پروڈکٹیوٹی آرگنائزیشن کیوں چل رہا ہے؟ آپ کے پنجاب کے سارے گورنمنٹ کے انسٹیٹیوٹ کیوں چل رہے ہیں جب ڈپارٹمنٹ سے بیکار کھولے میں تو بالکل آپ کی بات اگری کرتی ہوں کہ ایسا بالکل ہونا چاہیے. ملٹری کے سٹرکچر کے مطابق آپ ذرا اوقات میں بھی رہ لیں نا. نہیں اوقات ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں. ٹیم ہارٹن میں نے ایسے ایسے لوگوں کو ٹیم ہارٹن پیتے دیکھا ہے, وہ کہتا ہے یار میں نے ٹیم ہارٹن تے پلا دے, دوسرے بھی کہنا میں بھی تیرے نال ہے, اور 6 بندے ایک بندے دی جیب پہ پیندے. میں اس ملک کی شہری ہوں, میرا تو رائٹ بنتا ہے کہ میں ہر چیز پہ تنقید کروں. میں ادھر کی ٹیکس پیئر ہوں نا, میں ٹیکس پیئر ہوں, تو میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی تنقید کروں. مجھے نہیں سمجھ آتی ہے یہ بات, نہیں سمجھ آتی کہ فائبر ٹیکس پیئر تو میں کیا مطلب ہے کہ ٹیکس پیئر کا نیٹ ریزلٹ صرف کرٹیسزم ہے. نہیں, حکومت کیا دے رہی ہے؟ آپ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرو, آپ اپنا بھی رول پلے کرو, آپ ملک کا حصہ بنو, ان اداروں کا حصہ بنو, اس میں کام کرو, اس میں بہتری لے کے آؤ, آپ ووٹ ڈالو. نہیں مل رہا نا, میں وہی تو بات کروں کہ اپنی محرومیاں بتاؤ, اپنے ایشوز بتاؤ. اپنے خان صاحب نے آپ کو خراج پہ لگا دیا تھا, قوم خراج سے کبھی نہیں بنتی. نیلسن منڈیلا نے کہا قوم خراج سے کبھی نہیں بنتی. تو اپنے ریسورسز کون سے جنریٹ کر لیے ہم نے؟ تو آپ کر ہی نہیں سکتے. آپ لوگ تو سوال تو یہ کہ ہم پیسے کام ہی نہیں کرتے, تو کرٹیسزم کر وہ کام پھر کرن دین بھی کرو نا. کس نے منع کیتا؟ تو ایک جاؤ تو آپ مجھے بتائیں فورن ڈائریکٹ چلیں اب آتے ابھی کر دیتے ہیں. میں اور آپ آج ہینڈ ووون قسم کی سویٹرز بنا کے دیتے ہیں, پوری دنیا میں ڈیمانڈ ہے. شروع کریں کل سے, چلیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ آن بورڈ آپ کے پاس میں ابھی ایسے مجھے بتائیں ایز آف بزنس ہے میں کیا نہیں ہے؟ ایز آف بزنس کس نے دینی تھی؟ نہیں دے رہی نا, ہمارے ادارے نہیں دے رہے ہمیں, ہماری گورنمنٹ 30 سال کی جمہوری قوتوں نے دیا آپ کو. فوجی کیوں اپنا بوٹ خود بنا رہا ہے؟ مکھن کیوں بنا رہا ہے؟ میں وہی بات کر رہی ہوں, نظام کیسے بنا رہا ہے؟ ٹیکس بھی دے رہا ہے. فوجی آ جائے نا تو آنے دینا, آئے نا, وہ لے آئے. تسی گلیلا مار دے انہوں, تسی کو لے آؤ, پھر تسی فوجیوں نوں بدتمیزی کر دے. عاصم منیر نے کہا کہ پھر آ جائے, پھر ڈکٹیٹرشپ لے آئے, پھر ملک کا اپنا کام کر رہے ہو, تواڈے نال منہ ہی نہیں لا, تو پھر نہ لائے تو سانو کام کرن دے. تو تسی کر کی رہے ہو؟ تسی کرن تے دیو, کی کر رہے ہو؟ چلو ڈیبیٹ مکاؤ. لیٹس فنش اٹ. تھینک یو ویری مچ لیڈیز اینڈ جینٹلمین. آج یہ بالکل ہی اٹ واز ویری انپریسیڈنٹڈ. مجھے کوئی تجربہ نہیں ہے اس طرح, لیکن اٹ واز ویری انٹرسٹنگ, پروڈکٹیو ان دا سینس کہ ہمیں وی ہیو اے ینگ لیڈی ود اس. ہم یہ اس کو انڈر لائن کرتے ہیں دوبارہ, ینگ لیڈی وہ ہمیں وہ ایک پرسپیکٹیو سننے کا سمجھنے کا موقع ملا ہے. ہم بات کرتے چلے آ رہے ہیں, پچھلے 6 مہینے سے ڈاکٹر صاحب کو آپ سنتے رہے ہیں. ایک 5th جنریشن وار فیئر کا ماحول ہے. ابھی میں یہ ایک کتاب ہے انڈین ہائی کمشنر 90s میں پاکستان میں تھے, مجھے نام نہیں ان کا میرے زبان پہ چڑھ رہا, تو میں وہ نہیں لے رہا. میں ان کی کتاب میں دیکھ رہا تھا, انہوں نے جیسے پاکستان کو دیکھنے سمجھنے کی کوشش کی ہے, پاکستان میں ریلیجس ایکسٹریمزم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے, ہاؤ ادرز آر لوکنگ ایٹ اس, اور ہم خود کو کیسے دیکھ رہے ہیں. یہ 2 چیزیں ہیں, سمجھنے کی ضرورت ہے. ماحول گرم ہے, الیکشن ہونے نظر نہیں آتے, کیا ہونے جا رہا ہے اس کی پروڈکشن میں نے کرانے کی کوشش کی, وہ اس میں میں ناکام رہا. اگلی دفعہ کوشش کروں گا کہ میں اس سے کروا لوں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.